بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مخلوقات کو صورتیں دینے والا اور پیدا کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ بخشنے والا، رحمتوں نعمتوں کے دروازے کھولنے والا اور بے حساب رزق دینے والا ہے، انعام کے مستحق ہونے سے قبل ہی نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام اس ذات گرامی پر ہوں جنہیں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث اور انہیں ہر اعتبار سے تمام مخلوق پر فضیلت دی، یہاں تک کہ اطراف عالم میں کوئی ایسا نہیں جس سے آپ برتر نہ ہوں۔ اللہ عز و جل کی رحمتیں اور سلام آپ کی آل پر جو راہ خدا میں باکثرت خرچ کرنے والے ہیں، اور آپ کے صحاب پر جو وفادار اور اطاعت شعار ہیں۔ تو عارف امام بخاری الامام الحافظ الحجہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجافی 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں رونق افروز دار دنیا ہوئے، اور آپ کی وفات شب عید الفطر 256 ہجری میں ہوئی۔ عید کے روز نماز ظہر کے بعد سمرقند سے 6 میل کے فاصلہ پر خرتنگ میں دفن ہوئے۔ آپ کی سن ولادت، سن وصال اور عمر کو بعد محدثین نے ایک شعر میں بیان کیا، جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف بستان المحدثین میں نقل کیا۔ امام بخاری حافظ و محدث تھے۔ آپ نے صحیح بخاری کو تحریر کامل کے ساتھ جمع فرمایا۔ آپ کا سن ولادت لفظ صدق، عمر مبارک لفظ حمید اور سن وصال لفظ نور کے اعداد سے نکلتا ہے۔ آپ کے اجداد میں سے مغیرہ ایمان لائے۔ مغیرہ کا باپ بردزبہ فارس کا باشندہ اور مجوسی تھا، اور حالت کفر پر ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ مغیرہ حاکم بخارا امام جعفی کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تو ان کے ساتھ موالات اسلام کی نسبت حاصل ہو گئی، اس لیے انہیں جعفی کہا جاتا ہے، اور امام بخاری کو جعفی کہنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ تقوی و پرہیزگاری۔ امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم عظیم محدث، خوشحال اور دولت مند تھے، نیز اس کے ساتھ ساتھ انتہائی صالح اور پرہیزگار بھی تھے۔ احمد بن حفص کا بیان ہے کہ میں ابو الحسن اسماعیل بن ابراہیم کی موت کے وقت ان کی خدمات میں حاضر تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جس قدر مال ہے اس میں 1 درہم بھی مشتبہ نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے والد کا انتقال امام بخاری کے ایام طفولیت میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی پرورش کی تمام ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنبھال لی۔ بچپن ہی میں امام بخاری کی بصیرت بھی جاتی رہی۔ متعدد ماہر معالجین ان کے علاج و تدبیر کے باوجود بینائی درست نہ ہو سکی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے بارگاہ خداوندی میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگی۔ بالآخر دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوا تو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری درد بھری دعاؤں کے سبب سے پروردگار عالم نے تمہارے لخت جگر کو بصارت لوٹا دی ہے۔ صبح جب امام بخاری بیدار ہوئے تو آنکھیں روشن تھیں۔ تحصیل علم حدیث۔ امام بخاری نے 9 یا 10 سال کی عمر میں طلب علم حدیث کا آغاز فرمایا۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے ابن مبارک اور امام وقی کی کتب حدیث کو حفظ کر لیا۔ پھر طلب علم حدیث کی خاطر سفر اختیار فرمایا۔ شام، مصر اور جزیرہ میں 2 مرتبہ تشریف لے گئے، 4 مرتبہ بصرہ اور 6 مرتبہ حجاز گئے، متعدد بار کوفہ اور بغداد بھی گئے۔ بے شمار افراد نے امام بخاری سے علم حدیث حاصل کیا۔ 90,000 افراد نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو روایت کیا۔ حفظ حدیث میں امام بخاری کا کوئی مساوی نہ تھا۔ سند، متن، معرفت، علل اور صحیح و سقم کے درمیان تمیز کرنے میں امام بخاری اپنی مثال آپ تھے۔ امام مسلم نے امام بخاری کو ان الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا: آپ سے بغض رکھنا حاسد کے علاوہ کسی کا کام نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اس وقت دنیا میں بے مثل ہیں۔ امام بخاری حیرت انگیز حافظہ کے حامل تھے۔ حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں
کہ امام بخاری ہمارے ساتھ مشائخ بصرہ سے حدیث کا سماع کیا کرتے تھے، اور آپ کے علاوہ تمام شرکاء درسی احادیث کو معارض تحریر میں لاتے تھے۔ تقریباً 15-16 دن کا عرصہ گزر گیا تو ہم نے امام بخاری سے کہا کہ آپ نے اتنے دنوں کی محنت ضائع کر دی، کیونکہ اس قدر حدیثیں جو آپ نے لکھی وہ کیسے یاد رہ سکتی ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا، تم اپنے تحریر کردہ مجموعے لے آؤ۔ جب ہم اپنے مجموعہ ہے حدیث لے آئے تو امام بخاری نے بالترتیب احادیث سنانی شروع کر دیں اور 15,000 احادیث سے بھی زیادہ بیان کر ڈالیں۔ یہ سن کر ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ حدیث خود امام بخاری نے ہمیں لکھوائی ہے۔ حدیث ساری میں منقول ہے کہ سلیمان بن مجاہد نے امام بخاری کو بچپن کے زمانہ میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا تو ہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے 70,000 احادیث یاد ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا، مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور میں جن صحابہ سے احادیث روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی ولادت و وفات کی تاریخ اور ان کی جائے سکونت پر اطلاع رکھتا ہوں۔ نیز میں کسی حدیث کو روایت نہیں کرتا مگر کتاب و سنت سے اس کی اصل پر واقفیت رکھتا ہوں۔ لوگوں نے بارہا امام بخاری کا امتحان لیا اور ہر بار امام بخاری نے اپنی خدا داد قوت حافظہ اور مغز بیدار کی بدولت اپنی قابلیت اور فن حدیث میں مہارت کا لوہا منوایا۔ حافظ ابو الازہری راوی ہیں کہ ایک مرتبہ سمرقند میں 400 محدث جمع ہوئے اور انہوں نے امام بخاری کو مغالطہ دینے کے لیے شام کی اسناد عراق کی اسناد میں اور عراق کی اسناد شام کی اسناد میں داخل کر دیں، اور لگاتار 7 دن تک امام بخاری کو مغالطہ دینے کے لیے اس قسم کی مغالطہ امیز اسناد اور متن پیش کرتے رہے، لیکن کسی مرتبہ بھی امام بخاری کو نہ تو سند میں مغالطہ دے سکے اور نہ ہی متن میں مغالطہ دینے میں کامیاب ہوئے۔ برائے مہربانی چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔